من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. خوب عبسہ فعل و فاعل جملہ استئنافیہ است و محلی از اعراب ندارد. عبسہ فعل و فاعل اور یہ جملہ استئنافیہ ہے. جملہ استئنافیہ محل اعراب نہیں رکھتا. واو حرف عطف تولا فعل و فاعل جملے عطف بر عبسہ. چونکہ عبسہ کے اوپر یہ عطف ہوا ہے جملہ عبسہ استئنافیت محل اعراب نہیں رکھتا تھا تو یہ بھی اعراب نہیں رکھے گا. خوب ان حرف مصدری جاءہ الاعمی فعل و مفعول و فاعل. جاء فعل ہے، ہاں مفعول ہے اور الاعمی فاعل ہے. ہاں چونکہ ان حرف مصدریہ اس کے اوپر داخل ہوا ہے لہذا یہ جملہ تعویل مصدر میں لے جایا جائے گا اور یہ منصوب بنزع الخافض است. یہ منصوب ایک حرف جر تھا، اگر وہ رہا ہوتا تو مجرور ہوتا لیکن حرف جر حذف ہو گیا تو یہ منصوب ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض. تقدیر کیا ہوگی اس کی؟ ان جاءہ الاعمی لمجیئہ الاعمی یا لمجیء الاعمی ایاہ. ٹھیک، تو منصوب نزع خافض ہے، حرف جر تھا تو ظاہر سی بات ہے اب یہ جو جار و مجرور تھا تو اس کا متعلق کیا ہے؟ عبسہ. لیکن کہ ان جار و مجرور متعلق اس بے عبسہ و تولا اور اس کا جار و مجرور کیا ہے مولانا؟ یہ جار و مجرور متعلق ہے عبسہ اور تولا سے. علت عبوس بروی گردانن را بیان می کند اور یہ عبوس کی علت منہ پھیر لینے یا منہ بنانے کی علت کو بیان کرتا ہے. حذف حرف جر از روے ان و ان و منصوب بنفع الخافض قرار گرفتن ان دو وصلے ان دو قیاسیس. کہہ رہے کہ حرف جر کا حذف کر لینا ان اور ان سے اور منصوب بنفع خافض قرار دینا ان دونوں سے. سمجھ رہے ہیں؟ ان و ان وصلے ان اور ان جو اس کا صلہ ہے یہ سب کیا ہے مولانا؟ قیاسی ہیں، قاعدے کے تحت ہیں. ان کے اوپر حرف جر داخل ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں تو حذف حرف جر کی وجہ سے اس کو منصوب نزع خافض کہا جاتا ہے. چلے پھر واو حرف عطف ما استفہام و در محل نصب است. عجب، بنا بر مبتدا بودن آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہی ہے بھائی، مبتدا ہونے کی بنیاد پر محل نصب کیوں ہوگا؟ محلن مرفوع کہیں گے نا اگر مبتدا ہے تو، منصوب کیسے ہوگا؟ ما استفہام در محل رفع است بنا بر مبتدا بودن. یہ نصب کو اشتباہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے کوئی. ٹھیک ہے. یدریک فعل و فاعل و مفعول. یدریک فعل و فاعل اور مفعول جملہ در محل رفع خبر برائے مبتدا. اب دیکھیں ہے نا یہ فعل و فاعل و مفعول یہ جملہ محل رفع میں ہے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے. وہ مفعول بواسطہ یدری محذوف است. کہہ رہے ہیں کہ یدری کے جو مفعول ہوا ہے
واسطے کے ذریعے سے، اس کا واسطہ حذف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ متعدی تو ہے لیکن متعدی بے نفس ہی نہیں ہے، متعدی بے واسطہ ہوتا ہے، تو جو واسطہ تھا وہ حذف ہو گیا ہے، سمجھے؟ ما یدریک بامرہ، کیا تھا یہ؟ ما یدریک بامرہ، فان جملہ عطف بر جملہ مستانف ما قبل، کہنے کہ یہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ ما قبل جو مستانفہ تھا اس پر عطف ہے، تو اس کا بھی محل اعراب نہیں ہوگا۔ او حرف عطف یذکرو فعل و فاعل، جملے عطف بر یزکا بدر محل رفع یہ فعل و فاعل جملہ عطف ہے یزکا پر، اور یزکا جس طریقے سے محل رفع میں تھا یہ بھی محل رفع میں ہوگا۔ فا فاعل سببیہ، تنفعہ الذکر فعل و مفعول و فاعل، تنفع فعل و فاعل، ٹھیک، یا تنفع فعل ہو مفعول، الذکر فاعل، ٹھیک ہے۔ وَإِن فعل منصوب بأن ناصب مقدر، کہنے کہ یہ جو فعل ہے یہ منصوب ہے ناصب مقدر کی وجہ سے، آسان لفظوں میں کہا جائے کہ ہاں ایک عامل ناصب مقدر ہے اور اسی عامل مقدر کی وجہ سے یہ فعل منصوب ہے، زیرا بعد از فا در جواب تمنا قرار گرفته است، کیونکہ فا کے بعد تمنا کے جواب میں واقع ہوا ہے، ٹھیک۔ اما حرف شرط و تفصیل، اس کے بعد اما، یہ کیا ہے؟ حرف شرط اور حرف تفصیل ہے، شرط کے لیے آتا ہے یا کسی چیز کی تفصیل اور تفسیر کے لیے۔ من اسم موصول در محل رفع مبتدا، من اسم موصول ہے اور محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ استغنا فعل و فاعل، جملہ صلہ موصول، یہ جملہ کیا ہے مولانا؟ اوپر جو صلہ من گزرا ہے، موصول جو گزرا ہے اسی کا صلہ ہے، اور جملے موصول و صلہ محل اعراب نہیں رکھتے ہیں۔ فا رابط جواب شرط، فا کیا ہے مولانا؟ رابط ہے اور جواب شرط ہے، جواب شرط کے اوپر فا جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں فائے رابط یا فائے جواب شرط۔ انت مبتدا لہو جار و مجرور متعلق میں تصدی، یہ تصدی فعل و فاعل، اور یہ فعل و فاعل جملہ در محل رفع خبر ہے انت کے لیے جو اوپر مبتدا واقع ہوا تھا۔ و جملہ فانت لہو تصدی، یہ پورا جملہ در محل رفع خبر برائے من، ٹھیک ہے مولانا؟ اب یہ پورا جملہ انت لہو تصدی، یہ پورا جملہ محلاً مرفوع ہے من کے لیے خبر واقع ہونے کی وجہ سے، من مبتدا تھا نا اوپر۔ پھر اس کے بعد واو، واو حالیہ ہے، ما حرف نفی ہے یہاں پر، علیک جار و مجرور متعلق بعامل محذوف، علیک جار و مجرور ہے اور ان کا متعلق عامل محذوف ہے، اور یہ خبر مقدم ہے، کیا ہے مولانا؟ صرف اور جار و مجرور خبر مقدم ہوتے ہیں، تو یہ خبر مقدم ہے۔ یزکا فعل و فاعل، و ان جملے بے وسیلہ
ان بتاویل مصدر گرده می شود. یہ جو اللہ مرکب از ان حرف مصدری ولا حرف نفی، اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ، یہ اللہ اصل میں تھا ان لا، کیا تھا مولانا؟ اللہ، ان حرف مصدری تھا اور لا حرف نفی تھا. یزکا فعل و فاعل. ٹھیک، اب یہ جملہ ان مصدریہ کی وجہ سے تعویل مصدر میں لے جایا جائے گا، اور ان مصدر معول مرفوع است، اور یہ جو مصدر معول ہے یعنی جس مصدر کی تعویل میں جائے گا وہ مرفوع ہے. کیوں؟ بنابر مبتدائے مؤخر. یہ مبتدائے مؤخر اور علیکہ جو خبر مقدم تھا اس سے. اس تقدیر اصل میں ایسے ہے، وما علیک عدم تزکیت ہی چاہیے تھا، اصل میں ترکیت ہی آیا ہے. تزکیہ باب زکا، یہ زکا تزکیہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصدر ہے اس کا. وَإِن جملے در محل نصب، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے بنابر حالیت. واو واو حالیہ تھا، تو اب یہ پورا جملہ کیا ہے مولانا؟ منصوب ہے محلن حال ہونے کی وجہ سے. برخی مارا اس میں استفہام دانست اند، بعض لوگوں نے ماں کو اس میں استفہام جانا ہے، کہا ہے کہ مائے حرف نفی نہیں ہے بلکہ ماں کیا ہے؟ استفہام ہے. بنابر ان بودن تقدیر، بنابر ان ترکیب ان جملے چنینس، لہذا اس کی ترکیب اس طریقے سے ما اس میں استفہام در محل رفع مبتدا. سمجھ رہے؟ وہ تو اوپر جو ترکیب کی ہے وہ ماں کے نفی ماننے کی وجہ سے. اگر ماں کو حرف استفہام مان لیا جائے تو ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ ماں اس میں استفہام در محل رفع مبتدا. ٹھیک، علیہ کے جار و مجرور متعلق میں محذوف خبر برائے ماں. سیدھے سیدھے ماں کو مبتدا مان لیا جائے گا اور علیہ، اس سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، ماں کو نفی مانا تھا اور علیہ کو خبر مقدم مانا تھا، اور اس کے بعد والے جملے کو کیا ہے؟ مبتدا مؤخر مانا تھا. لیکن یہاں ماں کو اگر حرف استفہام مان لیا جائے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، محل رفع میں ہوگا، اور علیہ کے جار و مجرور اور اس کا متعلق محذوف، اور یہ خبر اپنی جگہ پہ ماں کے لیے. اللہ یزکا ہو جائے گا منصوب بنزع الخافض، اور اس کا متعلق وہی عامل ہے جو علیہ جس سے متعلق تھا، جو محذوف تھا، اس کا بھی متعلق وہی عامل ہے. پس تقدیر ایسے گئے، ما استقر علیک فی عدم التزکا، ما استقر علیک، یہ استقر یہ عامل محذوف ہے، یہ علیک کا متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور التزکا یا اللہ یزکا جو منصوب بنزع الخافض ہے اس کا متعلق بھی یہی استقر ہے. در ان صورت نیز جملے حال اسب برائے فاعل تصدی، اور اس صورت میں بھی یہ جملہ حالیہ ہوگا، لیکن وہاں جملہ حال واقع ہو رہا تھا وہ واو حالیہ کی وجہ سے، لیکن اب یہ جملہ حال واقع ہوگا کس کے لیے؟ تصدی کا جو فاعل ہے اس کے لیے. تصدی کا جو فاعل ہے اس کے لیے. تو گویا ماں جو گزرا ہے یا جو ماں ہے،
ٹھیک ہے، اس کو نفی یا استفہام ماننے کی صورت میں ترکیب میں اچھا خاصا اختلاف ہو جائے گا، ہے نا؟ ماں کو جب نفی مانا تھا تو وہ کس طریقے سے علیہ جار و مجرور اس کا عامل جو ہے متعلق جو ہے اس کا عامل محذوف تھا، اور خبر مقدم مانا تھا، اور اس کے بعد کا جو جملہ تھا وہ جملہ کیا تھا مولانا؟ فعل و فاعل اور مبتدائے مؤخر اور حال واقع ہو رہا تھا، ٹھیک۔ اور اگر ہم ماں کو استفہام مانتے ہیں تو ماں مبتدا ہو جائے گا، محل مرفوع ہوگا، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ جملہ خبر ہوگا اس کے لیے، اور پھر پورا جملہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ حال ہوگا، ہاں تصدیٰ کے فاعل کے لیے۔ واو حرف عطف، اما حرف شرط و تفصیل۔ واو حرف عطف ہے اور اما حرف شرط و تفصیل ہے۔ من اسم موصول در محل رفع مبتدا، جاءک فعل و فاعل و مفعول، جاء فعل و فاعل کا مفعول۔ اب یہ پورا جملہ فعل و فاعل مفعول جملہ یہ صلہ ہے کس کے لیے؟ موصول کے لیے، اوپر جو جملہ صلہ موصول محل اعراب یسعی فعل و فاعل، جملہ در محل نصب بنا بر حال بودن الضمیر در جاء۔ یسعی فعل و فاعل یہ جملہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی وجہ سے، کس کے لیے حال واقع ہوا ہے؟ جاء میں جو ضمیر ہوا ہے اس کے لیے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے واو حالیہ، ہوا مبتدا، یخشا فعل و فاعل، اور یہ جملہ محل رفع میں ہے، خبر ہے کس کے لیے؟ ہوا مبتدا کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر پورا جملہ ہوا یخشا در محل نصب ہوگا حال ہونے کی وجہ، تو حال کس کا؟ یہ جو فاعل یسعی، یسعی میں جو ہوا ہے، ٹھیک، جو فاعل ہے اس کے لیے یہ حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک۔ فا رابط جواب شرط، انت مبتدا عنہ جار و مجرور متعلق میں تلہا، اور اس کے بعد تلہا فعل و فاعل جملہ در محل نصب خبر برائے انت، اور جملے فانت عنہ تلہا در محل رفع خبر ہوں گے کس کے لیے مولانا؟ من جو اوپر گزرا ہے، موصول جو مبتدا واقع ہوا تھا، ٹھیک مولانا؟ چلے کوئی دقت دشواری تو نہیں ہے یہاں تک؟ چلیں تو بقیہ رہنے دیں، انشاءاللہ جو ہے آگے کے مسائل کل دیکھے جائیں گے۔